شانی زمین پر لگے گی، یہ سنت کریمہ ہے۔ تو ہم نے آپ کو پچھلی دفعہ بتایا تھا تکبیر سے لے کر ہاتھ باندھنے تک کا طریقہ عرض کیا تھا کہ آپ ہاتھ باندھ لیں، اس کے بعد پھر آپ ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یہ پڑھنے کے بعد اگر آپ امام ہیں تو پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ دونوں اعوذ باللہ اور بسم اللہ یہ قراءت کے تابع ہیں، قراءت ہوگی تو یہ کرنا ہے، اگر قراءت نہیں ہے تو نہیں کرنا ہے۔ لہذا عند احناف کے نزدیک چونکہ مقتدی امام کے پیچھے قراءت نہیں کرے گا، تو جب قراءت نہیں تو جو اس کے تابع چیزیں ہیں وہ بھی نہیں، لہذا معلوم یہ ہوا کہ مقتدی صرف ثنا پڑھ کے خاموش ہو جائے گا، ایسا نہیں کہ وہ آگے اعوذ باللہ بھی پڑھے پھر بسم اللہ بھی پڑھے، یہ اس کے لیے خلاف سنت ہوگا۔ تو آپ کو میں نے بتایا کہ پہلے ثنا پڑھے گا، ہم امام مقتدی دونوں کو لے کے چلتے ہیں، جیسے امام ہے تو وہ ثنا پڑھیں گے اور پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں گے امام صاحب جو ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا یہ قراءت کے تابع ہیں اور امام نے قراءت کرنی ہوتی ہے، اس لیے وہ دونوں چیزیں پڑھیں گے۔ لیکن مقتدی چونکہ امام کے پیچھے احناف کے نزدیک قراءت نہیں کرے گا، تو جب قراءت نہیں کرے گا تو جو چیز اس کے تابع ہے اسے بھی نہیں کرے گا، تو لہذا اعوذ باللہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نہیں پڑھیں گے۔ پھر امام صاحب جو ہیں الحمد شریف پڑھیں گے اور ہم خاموش رہیں گے۔ اب اگر وہ جیسے جہری نماز ہوتی ہے، فجر ہے اور مغرب ہے، عشاء ہے، یا جمعہ ہے یا عیدین ہے، تو امام صاحب جب الحمد شریف ختم کریں گے تو امام کے لیے بھی سنت ہے اور مقتدیوں کے لیے بھی سنت ہے کہ وہ آمین کہیں۔ ہاں ظہر اور عصر میں چونکہ ہمیں قرات سنائی نہیں دے گی تو پھر یہ سنت پوری نہیں کر سکتے ہیں۔ اب اس آمین میں اختلاف ہے کہ بلند آواز سے کہی جائے یا آہستہ کہی جائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دلائل یہ ہیں کہ بلند آواز سے کہی جائے، جیسے کہ حرمین میں بھی اگر آپ جائیں گے تو جب امام وَلَضَّالِّينَ کہتے ہیں تو سب زور سے کہتے ہیں آمین، لیکن ہمارے عند الاحناف آمین کا آہستہ کہنا ہی سنت مبارکہ ہے، اس پہ دلائل بھی موجود ہیں، عقلی دلیلیں بھی ہیں، تو دلائل پہ ہم بعد میں گفتگو کر لیتے ہیں۔ پہلے میں تھوڑا سا اجمالی ہے کہ اس طرح طریقہ آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ الحمد شریف اگر مقتدی سن رہا ہے تو وہ اس کے بعد آمین کہے گا، سنت ہے، اور اگر نہیں سن رہا تو وہ نہیں کہہ سکے گا، لیکن امام کے لیے الحمد کے بعد آمین کہنا سنت ہے کیونکہ وہ تو الحمد پڑھ ہی رہا ہے۔ اس کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا امام کے لیے سنت ہے کیونکہ آگے سورت پڑھنی ہے، اور مقتدی چونکہ سورت نہیں پڑھے گا تو لہٰذا وہ اس کے تابع والی جو تابع چیزیں وہ بھی نہیں پڑھے گا، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھیں گے۔ سورت پڑھنے کے بعد پھر امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کریں گے، مقتدی بھی اللہ اکبر کہیں گے، یہ سنت کریمہ ہے۔ پھر رکوع کی تسبیحات امام صاحب بھی پڑھیں گے اور مقتدی بھی پڑھیں گے۔ کہ مرد کو چاہیے کہ جب وہ رکوع کرے تو پیر بالکل سیدھے ہونے چاہیے، ان میں اس طرح بینڈ نہ ہو، ہاتھ بالکل سیدھے ہوں، ان میں بھی کوئی اس طرح مڑے ہوئے نہ ہوں، کمر بالکل سیدھی ہو، سر بھی کمر کے سیدھ میں ہو، آگے سے جھکا ہوا نہ ہو، بالکل سیدھ میں ہونا چاہیے مرد کے لیے، اور دونوں ہاتھوں سے اپنے گھٹنوں کو اس طرح پکڑ لیں، یوں نہ ہو کہ اس طرح چار انگلیاں ایک طرف انگوٹھا ایک طرف، یہ غلط ہے، اور یہ اس طرح پنجوں کے اوپر انگلیاں ملا کے رکھ لی جائیں، گھٹنوں کے اوپر ملا کے رکھ لی جائیں، یہ بھی مرد کے لیے سنت نہیں ہے۔ مرد کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ انگلیاں کو اچھی طرح پھیلائے اور اپنے گھٹنوں کو پکڑ لے، اور 3 بار کم از کم سبحان ربی العظیم آپ پڑھیں گے۔ اگر عظیم واو پڑھنے میں دقت ہوتی ہے تو سبحان ربی الکریم بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، جس کو تجوید نہیں آتی تو بہتر یہ وہ کریم کے ساتھ پڑھ دے، سبحان ربی الکریم۔ جیسے عظیم ہے واو کو تھوڑا سا موٹا پڑھنا ہوتا ہے، 3 بار کم از کم ہے، 5 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 بار بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور دوران رکوع ہماری نگاہ پاؤں کی پشت پر ہونی چاہیے، یہ سنت کریمہ، یا اپنے انگوٹھوں پہ رکھیں، یہاں سے نگاہ ہٹنے نہ دیں تو انشاءاللہ وسوسے نہیں آئیں گے۔ بعض اوقات نماز پڑھتے ہوئے جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو شیطان خیال ڈالتا ہے برابر والے کے پاؤں کو دیکھ، اس کے پاؤں کو دیکھ، اس وقت بڑا اپنے آپ کو روکنا چاہیے اور صرف اپنے پاؤں پہ نگاہ رکھیں، ساتھ والے کے پاؤں کیسے ہیں، انگلیاں کیسی ہیں، رنگ گورا ہے یا کالا ہے، اس کے پاؤں پہ میل ہے یا نہیں ہے، بال ہیں یا نہیں ہے، یہ چیزیں نہ دیکھیں، کیونکہ یہ شیطان اسی طرح انسان کو مشغول کر دیتا ہے کہ نماز کے دوران وہ کسی اور چیز کی طرف متوجہ ہو جائے اور موجودہ وقت کی برکات سے محروم رہے۔ اس لیے بڑے خلوص کے ساتھ اپنے
پاؤں کی پشت پر نگاہ کو سختی سے جما کر رکھیں، دائیں بائیں نہ ہونے دیں۔ پھر امام کے لیے سنت ہے کہ وہ کہے سمع اللہ لمن حمدہ، اور مقتدی جو ہیں وہ اس کو نہیں کہیں گے سمع اللہ لمن حمدہ، بلکہ وہ کہیں گے ربنا لک الحمد یا پھر ربنا ولک الحمد۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اللہم ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد۔ سب یہ چاروں طریقے سے جائز ہے، اور اس کے بعد پھر امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے، جو سجدے میں جانے کے لیے تکبیر ہے، مقتدی بھی یہ تکبیر لگائیں گے کہ ان کے لیے بھی سنت ہے۔